إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے سارے ہی نیک بندوں پر، بالخصوص ہم انسانوں کے آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں آج کے جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ہم صحابہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، یکایک ایک شخص آیا، اس کے کپڑے انتہائی سفید رنگ کے تھے، بال بہت ہی کالے تھے، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اس آنے والے شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ چار باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کپڑے بہت ہی سفید، بال بہت ہی سیاہ، اور سر سے پیر تک اس کے اوپر سفر کے، یعنی وہ کہیں گاؤں سے نہیں آیا ہے کہ اس کے اوپر سفر کے کچھ نشانات ہو، علامتیں ہوں،
اور وہ آنے والا شخص ایسا تھا کہ ہم اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے، ہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یعنی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس شخص کو نہیں جانتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والا شخص مدینے کا نہیں تھا، مقامی آدمی نہیں تھا، کہیں اور کا تھا، کسی اور گاؤں سے سفر کر کر آیا۔ اچھی بات، اگر وہ کسی باہر سے آیا ہے، گاؤں سے سفر کر کر آیا ہے، تو اس زمانے میں آج کی طرح سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے بہت مشکلیں ہوتی تھی۔ آدمی کے بال پراگندہ ہو جاتے، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے، آدمی کے چہرے پر، اس کے جسم پر سفر کے تھکان کے آثار نظر آتے۔ لیکن وہ انسان، وہ آنے والا شخص ایسا تھا کہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، اور جب وہ باہر سے آیا تو بھی کیسے آیا؟ بالکل تر و تازہ ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہنا ہوا، بال کالے ہیں، سر سے پیر تک اس کے اوپر کوئی سفر کا نشان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا اور نبی کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور اتنا قریب ہو کر بیٹھا، اتنا قریب ہو کر بیٹھا کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ سارا منظر، یہ سارا ماجرا صحابہ دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کو حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ کسی صحابی کی یہ جرأت نہیں، یہ ہمت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ پیش آئے، اتنی بے تکلفی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ شخص آیا، اور یکایک آیا، اور آیا بھی کیسے؟ نبی کی خدمت میں بالکل نبی سے لگ کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گیا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ اور عجیب بات تھی۔ اب پھر اس کے بعد اس آنے والے شخص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے، اور اس گفتگو اور بات چیت کے اندر کیا باتیں سکھائی گئی ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق کی چیزیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے، ایک اسلام پر چلنے والے ہونے کے حیثیت سے، مجھے اور آپ کو اس حدیث کے اندر اس آنے والے شخص کے ذریعے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دیتے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، مجھے اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ تو چلیے، وہ آنے والا شخص سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے، 5 سوال کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ ترتیب سے یاد رکھیے کہ 5 سوال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 سوالوں میں 4 سوال کے جواب دیتے ہیں، اور ایک سوال کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ، مجھے معلوم نہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ دیکھیے، وہ آنے والا شخص ہمارے نبی سے کیسے پوچھ رہا ہے، کیسے بات کر رہا ہے، کیسے مخاطب ہو رہا ہے، یا محمد نام لے کر کہہ رہا ہے۔ اس پر بھی صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ کی یہ ہمت نہیں، صحابہ بڑی عزت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، نبی کہہ کر، رسول کہہ کر احترام اور عزت سے صحابہ کرام پکارا کرتے تھے۔ لیکن وہ آنے والا شخص اتنی جرأت کے ساتھ اور اتنی ہمت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، یا محمد، پہلا سوال پوچھتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پہلا سوال۔ اب چلیے، اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا، اور اس کے اندر کون کون سی باتیں بتائی جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کے قابل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے، اسلام کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے 5 چیزیں بتائی۔ پہلی چیز کہا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، تیسری چیز بتائی کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور چوتھی چیز بتائی کہ رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور آخری اور 5ویں چیز اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمارے نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، تو جاؤ، مکہ جاؤ، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔
محترم حضرات، یہ کس کا جواب تھا؟ کون سے سوال کا جواب تھا؟ اسلام کے بارے میں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام دھرم کو ماننے والے ہیں، اسلام کی دین کو ماننے والے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کن چیزوں پر آپ ایمان لائے، تو مجھے اور آپ کو جس طرح ہم سورۃ الفاتحہ یاد رکھتے ہیں، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ کا سورہ یاد رکھتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے اسلام کی بنیادی باتوں کو جاننے کے لیے اس حدیث جبرائیل کے اندر جو میسیج اور جو پیغام بتایا گیا ہے اور جو باتیں بتائی گئی، اس کو مجھے اور آپ کو پی لینا چاہیے، اس کو اور مجھ کو آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے 5 باتیں بتائی، 5 باتیں بتائی۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام کے ارکان، 5 پلرز آف اسلام۔ یہ جو دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، یہ اسلام انہی 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ جیسے کوئی بھی عمارت بنانا ہے، سلاب کھڑا کرنے سے پہلے، سلاب ڈالنے سے پہلے پلر گڑائے جاتے ہیں، پلر اٹھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عمارت قائم کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرا اور آپ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام انہی 5 چیزوں پر ٹکا ہے۔ اگر یہ 5 چیزوں کو لے کر چلیں گے تو پھر میں اور آپ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز کلمہ شہادہ، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیں، دل سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی تصدیق کرے، زبان سے بھی اقرار کرے اور عمل کے ذریعے بھی کر بتائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے منافق کیا تھے؟ زبان سے اقرار کرتے تھے۔ منافق کون ہیں؟ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے مشرکین، ابو طالب خود ہمارے نبی کے سگے چچا، جنہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک ہمارے نبی کا ساتھ دیا، ہمارے نبی کی مدد کی، وہ دل سے مانتے تھے کہ محمد کا دین سچا ہے، محمد کا دین سچا ہے، برحق ہے، مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زبان سے اقرار نہیں کیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ کلمے کی برکت اور اس کلمے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو زبان سے بھی اقرار کریں، کلمہ پڑھے، دل سے بھی مانیں، اور پھر عمل کرنے کی بات آئے تو اس کلمے پر عمل بھی کریں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، تسبیح کے من کے ڈھکیلتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، لیکن کیا عمل میں ہم سچے ہیں؟ مزاروں پہ جا کے جھکتے ہیں، مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھاتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، سجدہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم کلمے میں کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، یہ کہاں سچا معبود ہوا؟ یہ دعویٰ ہمارا، یہ کلمہ پڑھنا کہاں سچا ہوا؟ عمل ہم جو دوسرا کر رہے ہیں، کلمے میں جو بات، میسج اور پیغام بتایا گیا اس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کلمہ صرف پڑھ لینے سے، جو بھی حدیثیں ہم سنتے ہیں کہ جو آدمی آخری مرتبہ جس کی زبان سے کلمہ ادا ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے گا، یاد رکھیے اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ حدیث اپنے جگہ صحیح ہے، لیکن وہ حدیث بھی کیا ہے میسج اس کے اندر کہ آدمی زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی مانے، عمل بھی کرے، تب کہیں جا کر کلمے کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے سب سے پہلی چیز کون سی بتائی؟ کلمہ شہادت کے بارے میں، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ نماز اپنی زندگی کا ایکسٹرا چیز، پڑھ لیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ بس ایک حدیث آپ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ہم سے کیا کہا۔ اگر ہمیں کوئی کافر کہتا ہے یا پھر ہمیں کوئی طعنہ دیتا ہے یا اسلام سے خارج مرتد کہتا ہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کافر کہیں۔ لیکن ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی سن لیجئے، کیا یہ حدیث سن کر بھی ہم نبی کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی دیوار ہے، فرق کرنے والی اگر کوئی عبادت ہے، فرق کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو تمہاری لسٹ یہاں آئے گی، تمہارا نام یہاں آئے گا۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دیا، نماز پڑھنا ترک کر دیا، تو پھر تمہارا نام کفر میں چلا جائے گا۔ اب کس کو بتائیں گے ہم؟
کس کو ہم تانا دیں گے, کس کو ہم برا بھلا کہیں گے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا تمہیں کفر کی طرف لے جاتا ہے, نماز کا تمہارا پڑھنا ایمان کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک حدیث سن لیجئے, جب ہم یہاں سے وہاں جائیں گے اس قیامت کے روز حشر کے میدان میں, سب سے پہلا عمل, عبادتوں میں سب سے پہلا سوال جو اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے وہ نماز کے بارے میں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت عبادتوں میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا نماز کے بارے میں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس سوال کا جواب دینے میں پار ہو گیا, آگے کے مرحلے وہ پار کر لیا. اگر اسی سوال کے جواب میں وہ پھنس گیا, دنیا میں اس نے نماز نہیں پڑھی اور اسی جواب میں وہ پھنس گیا, تو پھر آگے کے مرحلوں کا طے کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں, جان کنی کی حالت میں, کتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے, ہر انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے, لیکن ایسے جان کنی کی حالت میں بھی, سکرات کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے؟ الصلاۃ, لوگوں نماز قائم کرو, نماز کو لازم پکڑو. تو یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. چلیے تیسرا رکن, وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, اسی طرح اللہ کی طرف سے جو مال ملا ہے, جو دولت ملی ہے, اگر اس دولت پر, مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو یہ مال کی گندگی غریبوں میں بانٹو. تمہارے ساتھ یہ مال جو غریبوں کا حق ہے یہ گندگی ہے. زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا. یعنی انسان کا جب مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے, جو اسلام نے ٹارگٹ بتایا ہے سونے چاندی پیسوں کے بارے میں, اگر اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس سے زائد جو مال غریبوں کا حق ہوتا ہے, اگر ہم اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھیں گے تو ہمارا پورا مال گندا ہے. جب اس کو زکوٰۃ دے دیں گے, نکال دیں گے, تو پھر وہ مال پاک ہو جاتا ہے. تو یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اور چوتھا رکن کیا کہا؟ وَتَصُومَ رمضان. اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہوئے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو. رمضان کا روزہ عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں صوم. صوم کے معنی رک جانا. ایک بندہ صبح صادق سے لے کر, فجر سے پہلے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک بہت سارے نہ صرف ناجائز بلکہ جائز چیزوں سے رک جاتا ہے. لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ روزے کی آیت میں, روزے کی جو فرضیت کی آیت ہے اس میں اللہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ روزے کے حالت میں نہ صرف حرام بلکہ جائز اور حلال چیزوں سے رک کر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو روزے کے ذریعے اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس طرح تم صبح سے شام تک اللہ کا تقوی اختیار کر کر بہت سارے حلال چیزوں سے رک گئے ہو, اسی طرح آگے کی زندگی میں تمہارے اندر یہی تقوی پیدا ہونا. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور پانچواں رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اسلام کا پانچواں رکن یہ کہ اللہ نے آپ کو اور بھی طاقت دی ہے, اور بھی پیسہ دیا ہے, بیت اللہ کا حج کرو. تو محترم حضرات, یہ پہلا سوال تھا اس آنے والے آدمی کا. تو آپ نے کتنے باتیں بتائی؟ 5 باتیں بتائی. اسی کو کہتے ہیں ارکان اسلام. اسلام کے ارکان, یہ اچھی طرح ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدقتا. اس آدمی نے, اس شخص نے کہا پورا جواب سننے کے بعد, اے محمد تم نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آنے والا شخص کتنا عجیب انسان ہے کہ نبی سے سوال بھی کر رہا ہے, نبی جب جواب دے رہے ہیں تو اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے, اس کا کریکشن بھی کر رہا ہے. یعنی آنے والا شخص اگر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پوچھتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. اسٹوڈنٹ ٹیچر کا کریکشن نہیں کرتا ہے, سوال کرتا ہے, معلوم نہیں تو جواب دے دیتا ہے, تو سن کے خاموش ہو جاتا ہے. لیکن یہ ٹیچر کی حیثیت ہوتی ہے, یہ ٹیچر کا طریقہ ہوتا ہے کہ بچے سے سوال کرتا ہے, بچہ اگر صحیح جواب دے دے تو اس کو کریکشن کرتا ہے, صحیح کہتا ہے, ایکسلنٹ کہتا ہے, اور اگر جواب غلط دیتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. تو یہاں پر آنے والا شخص ایک اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک ٹیچر کی طرح, ایک استاد کی طرح ایک سوال کر رہا ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر ہے کون یہ انسان, یہ کون شخص ہے. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا, اخبرنی عن الایمان. اے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ نے اسلام کے بارے میں تو بتا دیا, ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں 6 چیزیں بتائی. وہ 6 چیزیں کیا ہیں مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. وہ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی.
अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि मिन अल्लाह तआला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर, कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। ये चीज़ें याद रखने की, ये ईमान है, ईमान के अरकान है। पहली चीज़ अल्लाह पर ईमान लाना। हम बचपन से सुनते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान रखते। अगर हमसे कोई खड़ा करके पूछ दे कि भाई आप अल्लाह पर ईमान रखते तो किन किन बातों के ज़रिए ईमान रखते, किन किन नाहियों से ईमान रखते हो, अल्लाह की कसम हम में से बहुत सारे लोगों का कोई जवाब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कोई जवाब नहीं होगा। हमसे कोई खड़ा कर कर पूछे, बस यही जवाब दोहराएंगे कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, बस अल्लाह पर ईमान है। किन चीज़ों पर अल्लाह पर हमारा ईमान है? सबसे पहली चीज़ मुख्तसर तौर पर आपके सामने जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह के वजूद को माने। अल्लाह कोई ख्याली चीज़ नहीं है, कोई जहनी चीज़ नहीं कि बस हम जहन में सोचे ख्याल करें। अल्लाह का वजूद है। दुनिया में याद रखिए, खुदा के तसव्वुर के बारे में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक लोग होते जो सरे से किसी भी धर्म को मानते नहीं, खुदा का इनकार करते थे, जिनको मुल्हिद कहते, वो किसी भी मजहब को नहीं मानते, बस वो कहते कि दुनिया ऐसे ही वजूद में आ गई, एक ज़माने तक चलेगी, फिर एक वक्त आएगा कि फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे किस्म वो लोग हैं जो माबूदान बातिला की पूजा करने वाले, यानी उनके यहाँ दिमाग में, उनके दिलों में ये तसव्वुर तो होता है कि दुनिया में खुदा है, इस दुनिया को बनाने वाला कोई भगवान है, लेकिन वो हकीकी माबूद की पूजा नहीं करते, हकीकी माबूद तक उनकी रसाई नहीं। और तीसरे लोग हैं मुसलमान तौहीद परस्त, न सिर्फ वो अल्लाह के तसव्वुर को, खुदा के तसव्वुर को जानते हैं, बल्कि जो हकीकी खुदा है, सच्चा माबूद है, वहां तक उनकी रसाई होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह के वजूद को माने। ये कोई ख्याली चीज़ नहीं। जब अल्लाह को हमने मान लिया तो फिर हमें अल्लाह का तारुफ भी होना चाहिए कि अल्लाह है कहाँ, अल्लाह कहाँ है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 7 आसमानों के ऊपर जन्नतें बनी हुई, 100 दर्जे हैं जन्नत के। जन्नतुल फिरदौस के आला, जो जन्नतुल फिरदौस के ऊपर एक तख्त है जिसको अर्श कहते हैं, अर्श पर अल्लाह मुस्तवी है। यहाँ पर भी अक्सर मुसलमान गलती कर जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि अल्लाह कहाँ है, तो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है। यानी हर जगह का मतलब है कि इस लकड़ी में भी अल्लाह है, इस दीवार में भी अल्लाह है, आपके दिल में भी अल्लाह है, फुला पत्थर में भी अल्लाह है, आसमान में भी अल्लाह है, ज़मीन में भी अल्लाह। यही तो मतलब हुआ। जब ये हमारा जवाब है कि अल्लाह हर जगह है, जो इस्लाम तो हमें नहीं सिखाता है, कुरान में तो अल्लाह के बारे में कहीं इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं किया गया है। अल्लाह तो फरमाते कि 7 आसमानों के ऊपर, सारी मखलूक़ात से अलग थलग अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। लेकिन मुसलमानों का जवाब क्या है? अल्लाह हर जगह है, मतलब हर चीज़ के अंदर भी। अगर कोई गैर आकर कहे कि भाई मैं पत्थर की पूजा करता हूँ, तो आप मुझे काफिर कहते हैं, लेकिन आप ये मानते कि अल्लाह हर जगह है। अगर मैं पत्थर की पूजा ये समझ के कर रहा हूँ कि अल्लाह वहाँ भी मौजूद है, तो इसमें गलती क्या है? पत्थर की पूजा मैं ये समझ के कर रहा हूँ कि अल्लाह हर जगह तुम्हारी जुबान से, तुम्हारा अकीदा है, अगर मैं इस दीवार की पूजा कर लूँ तो इसमें गलती क्या है? क्या जवाब दे? तो अकीदे की दुरुस्तगी ज़रूरी है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि अल्लाह है कहाँ। अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। लेकिन कुरान मजीद की दूसरी आयतों को उठाकर देखिए, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते कि मैं इंसान की शहरग, जो वो रग जो जिसके कटने से इंसान मर जाता है, जानवर ख़त्म हो जाता है, उस शहरग से भी ज़्यादा करीब हो। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदे आकर मेरे बारे में पूछे तो आप उनसे बता दीजिए कि मैं बंदों से बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। एक तरफ अल्लाह कहते कि 7 आसमानों के ऊपर, और कुरान मजीद की दूसरी आयतों में अल्लाह फरमाते कि मैं बहुत करीब हूँ। ज़ात के एतबार से अल्लाह कहाँ है? 7 आसमानों के ऊपर। लेकिन अल्लाह का इल्म, अल्लाह का नॉलेज, उसकी निगरानी, उसके निगहबानी, उसकी हिफाजत, लोगों को मारना, जिलाना, इज्जत देना, जिल्लत देना, ग़िज़ा देना, भूखा रखना, ये सारी ताकत अल्लाह की हर जगह है। अल्लाह ज़ात के एतबार से 7 आसमानों के ऊपर, लेकिन उसकी ताकत, अल्लाह ताला की ताकत हर चीज़ में फैली हुई, हर जगह। ये अल्लाह पर ईमान लाना है। और अल्लाह पर ईमान लाने का एक और चीज़ है कि अल्लाह को अकेला जाने, तन्हा जाने, अपनी ज़ात में भी,
اللہ کے کاموں میں بھی، اس دنیا کو چلانے میں بھی، اور اللہ کے جو بہت سارے نام ہیں ان ناموں میں بھی اللہ کو ایک جانے، اسی کو کہتے توحید، اسی کو کہتے توحید، اسی کانسیپٹ کو کہتے توحید۔ اور اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے۔ ہمارے نبی مکے میں جو آئے تھے، ایسا نہیں کہ مکے لوگوں کو اللہ نہیں معلوم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کافروں سے، مشرکوں سے، ابو جہل، ابو لہب، یہ جو آپ کے سامنے کھڑے، ان لوگوں سے ذرا اللہ کے بارے میں پوچھئے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ مکے کے کافر اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر اللہ کے رسول کو اللہ کیوں بھیجا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ایک اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہاں بگاڑ توحید الوہیت، رب کی، ایک رب کی عبادت کرنے میں جو بگاڑ، جو خرابی پیدا ہو گئی، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ تو اب ذرا بتائیے کہ آج مسلمانوں کی کیا صورتحال؟ مسلمان کے غیر سے بھی پوچھئے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، سر اوپر اٹھائے گا، وہ اپنی زبان میں کہے گا کہ بھگوان، گاڈ، کچھ بھی ہو۔ لیکن مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں فلاں، پورا اسلامی نام ہوتا ہے، کام وہی کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے جس کی اصلاح کے لیے اور جس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور ایک اللہ کی نہیں مان رہے۔ تو یہ چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے وجود کو مانے اور اللہ قائم اس چیز کو مانے، اور اللہ کو اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں اور اس کے ناموں میں، صفات میں اللہ کو تنہا جانے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا دوسرا رکن بتایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ یاد رکھیے، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح اللہ کی ایک اور مخلوق ہے، فرشتے، نور سے پیدا کیا اللہ، ان کو 2، 3 اور 4، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 600 پر اللہ نے ان کو عطا کرے، اللہ نے ان کو نور سے بنایا۔ اور فرشتے اتنے عظیم مخلوق ہے اور ایسی عجیب مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، فرشتوں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھیے، کوئی انسانوں میں کوئی اچھا بن جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ صفت انسان، فرشتہ جیسا آدمی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ اور فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، وہ اصلی شکل میں نبیوں کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو، عام انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہمارے نبی، آخری نبی، تمام انسانوں کے سردار، پوری زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھے تھے۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ پھر تیسری چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری۔ پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں قرآن اتار کر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو آخری کتاب اتارا ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ آخری جب پیغمبر محمد ہیں تو ان پر اترنے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب ساری کتابوں کو منسوخ کر دی۔ یعنی ساری کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، ساری کتابوں پر ہم ایمان تو رکھیں گے، لیکن عمل کس پر کریں گے؟ قرآن پر عمل چلے گا، پرانی کتابوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں چوتھی چیز بتائی کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کے بیچ میں، انسانوں کے درمیان سے کچھ لوگوں کو اللہ نے چن کر بھیجا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یاد رکھیں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی باریک بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا جو دین اترا، دین اسلام 1400 سال سے ہے۔ مسلمان سے پوچھئے کہ اسلام کب آیا تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ 1400 سال سے۔ تو یہ جو ہمارے دشمنان اسلام ہمارے خلاف جو کام کر رہے ہیں، گھر واپسی کے نام پر، گھر واپسی کے نام پر، جو مسلمان جو بدل چکے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ کر ان کو پھر اپنے دھرم میں لاتے ہیں کہ ان کا دین شروع ہو کر 1400 سال سے، اور ہمارا دین تو 8000 10,000 سال سے ہے۔ ہمارا سناتن دھرم 8000 10,000 سال سے ہے۔ اب یہ 1400 سال پہلے یہ ہندو ہی تھے، یہ سناتنی دھرم کے ماننے والے تھے، تو ان کو گھر واپس کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ سکھانے والے ہم بھی ہیں،
یہ طریقہ، یہ کانسیپٹ دینے والے ہم لوگ ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ شروع ہو کر 1400 سال سے، نبی کی تاریخ شروع ہو کر کتنے سال؟ 1400 سال۔ اسلام شروع ہو کے 1400 سال نہیں ہے، اسلام کی تاریخ انسان سے پرانی ہے، اسلام کی تاریخ انسانوں سے پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت بنائے جا رہے تھے، پیدا کیے جا رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تو ایک نئی مخلوق کو کیوں بنانے جا رہا ہے جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گی؟ یعنی انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اسلام دھرم تھا، اور اس وقت فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب اسلام انسان بنایا گیا تو سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام نہ 1400 سال سے ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، نہ حضرت آدم علیہ السلام سے، بلکہ ان سے پہلے بھی تھا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب، سب سے پرانا دین اسلام ہے۔ سب کو کہاں آنا چاہیے؟ کس کی طرف؟ اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ گھر واپسی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اسلام کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز اچھا بٹھا لے کہ اسلام یہ 1400 سال سے نہیں ہے، البتہ جو شریعت محمدی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں جس کو شریعت محمدی کہتے ہیں، وہ 1400 سال سے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دین اسلام کا مختصر سا تعارف پیش کیا۔ بہرحال وہ آنے والا جو آدمی تھا وہ آدمی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ چلے جانے کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر بن خطاب، جانتے ہو کہ وہ کون تھا آنے والا شخص؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ بہتر جانتا اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم امر دینکم، اے عمر وہ کوئی انسان نہیں، جبرائیل تھے، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کا تعارف جاننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔